کیا آپ کو بھی انر نی جوائنٹ پین ہے؟ آپ کے گھٹنے کے اندر بالکل فرنٹ پہ بیک سائڈ پہ آپ کو درد ہے، مطلب آپ کی یہ جو چکنی ہے، آپ کی پٹیلا ہے، پٹیلا کے بالکل سائڈ پہ اندر والی سائڈ پہ آپ کو بہت زیادہ درد رہتا ہے، آپ کو آسٹریو آرتھرائٹس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس کہا گیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کو پٹیلا کے بالکل بیک سائڈ پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو پہلے تو آپ کا یہ جو انر سائڈ پہ درد ہے یہ آپ کے اریٹیبل کروشیٹ لیگامنٹ کا ٹیئر ہو سکتا ہے۔ ہمارے پٹیلا کے بالکل بیک سائڈ پہ 2.5-3 انچ لمبا ایک لیگامنٹ ہوتا ہے، ایک پٹھا ہوتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے، جو ہماری پٹیلا کو، ہمارے فیمر اور ٹیبیل بون کو، تینوں کو آپس میں کنیکٹ کیے ہوئے ہوتی ہے، جکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لیگامنٹ کی وجہ سے ہماری نیچے والی ہڈی باہر کی جانب پھسلتی نہیں ہے یا اوپر والی ہڈی پیچھے کی جانب پھسلتی نہیں ہے، تینوں ہڈیوں کو جکڑ کے وہ رکھا ہوا ہے اس ہمارے لیگامنٹ میں۔ جب اس لیگامنٹ کے اندر ٹیئر آ جائے، اس لیگامنٹ کے اندر کمزوری آ جائے، یا آپ کو اللہ رب العزت نے 2 منسکس پوائنٹ دیے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے نی جوائنٹ کے اندر شاک ایبزاربر کا کام کرتے ہیں، جب آپ کو کوئی ہچکا لگتا ہے، جمپ لگتا ہے، آپ زور سے دھڑام سے زمین پہ گرتے ہیں، تو یہ 2 منسکس جو پوائنٹ ہیں یہ آپ کے گھٹنے کے اندر کسی انجری کو ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ جو منسکس ہوتے ہیں یہ جس طرح سے آپ کہہ لیں یہ اس شیپ کے ہوتے ہیں جس طرح گھوڑے کے کھر ہوتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں، اس شیپ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، یو شیپ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جب گرتے ہیں تو آپ کے منسکس کے اندر بھی ٹیئر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اندر والا اریٹیبل کروشیٹ لیگامنٹ ہے اس کے اندر بھی ٹیئر آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی درد آپ کے نی جوائنٹ کے بالکل پٹیلا کے بیک سائڈ پہ نی جوائنٹ کے سینٹر میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو غور کرنا ہے۔ اب اس کو بذریعہ ایکسرسائز ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، آئیے آپ کو ان ایکسرسائزز کی طرف لے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ گھٹنے کی درد سے نجات کے لیے ڈائٹ پلان فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ پرہیز اور احتیاط جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پرہیز اور احتیاط ہونی چاہیے، کس طرح کی خوراک کھانی چاہیے، لائف سٹائل کس طرح کا ہونا چاہیے، تو جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کے نام سے ہمارا ایک چینل آلریڈی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کی فیملی کا حصہ بنیے اور آپ اپنی صحت کو صحیح رکھنے میں اہم کردار ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو نیچے دیے گئے کنسلٹیشن نمبر پہ آپ کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ بک کروا کے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف۔ پہلی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھنا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ جب آپ کو انر سائڈ پہ بالکل سینٹر میں آپ کی پٹیلا کے بیک سائڈ پہ درد ہوگی، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، مینٹلی طور پہ آپ نے پریپیئر رہنا ہے کہ آپ کو جو آپ کا اریٹیبل کروشیٹ لیگامنٹ ہے اس میں ٹیئر ہوا ہے، دین تب ہی آپ کو جو ہے یہ ACL کا درد ہوا ہے اور آپ کی انر سائڈ پہ درد ہے، ورنہ ادروائز بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے، اگر آپ کو آسٹریو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہوگا تب آپ کے کہیں نہ کہیں گریس گھسنے کی وجہ سے، کارٹلیج گھسنے کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ یا رائٹ سائڈ سے ہوگی کارنر سے یا لیفٹ کارنر سے ہوگی، بالکل سینٹر میں آپ کو آرتھرائٹس کی وجہ سے بہت کم پیشنٹس میں درد محسوس ہونے کے ہم نے جو ہے وہ چانسز دیکھے ہیں۔ سینٹر میں ہو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیگامنٹس کمزور ہیں، جب لیگامنٹس کمزور ہوں گے اس کے لیے سب سے پہلی جو ایکسرسائز ہے آپ نے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے۔ اب مان کے چلتے ہیں رائٹ لیگ کا ہمارے لیگامنٹس کمزور ہیں، آپ نے رائٹ لیگ کو اس طرح سے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے، آپ نے اپنی تھائی کی جگہ سے اس طرح سے نیچے سے آپ نے دونوں ہاتھوں کی سپورٹ سے اپنے نی جوائنٹ کو پکڑنا ہے اور پہلے آپ نے کلاک وائز اس طرح سے اپنی ٹانگ کو کلاک وائز آپ نے گھمانا ہے۔ جب آپ نے ٹانگ کو گھمانا ہے یاد رکھیے کہ آپ نے اپنی یہ تھائی والی جگہ جو ہے اس کو موو نہیں کرنا، اس طرح سے کلاک وائز آپ موو کریں، پورا آپ سرکل بنائیں، نی جوائنٹ کو پراپر آپ کھولیں، تقریباً اس کے 10 سٹیپ آپ ریپیٹیشن لگائیں، اس طرح سے 1 2 3 10 بار آپ سرکل بنائیں، پھر آپ 5 سیکنڈ کا ہولڈ دیں، 5 سیکنڈ کا ہولڈ دینے کے بعد پھر آپ اینٹی کلاک وائز اس طرح سے سرکل بنائیں گے۔ یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، یہ آپ کے تینوں لیگامنٹس، آپ کے اندر والی سائڈ پہ جو ACL ہے، جو آپ کا اریٹیبل کروشیٹ لیگامنٹ ہے وہ،
اور آپ کا میڈیل لیگامنٹ اور آپ کا آؤٹر جو ہے لیٹرل لیگامنٹ، تینوں لیگامنٹس کو یہ مضبوط کرے گی ایکسرسائز۔ 3 سیٹ لگائیں، ہر سیٹ کے اندر 10 ریپٹیشن لگائیں اور 10 ریپٹیشن جو ہے آپ کے 15 سے 20 سیکنڈ آپ اس کی ٹائم ڈیوریشن رکھیں گے۔ اس ایکسرسائز کو کرنے کے دوران ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو باہر والی تھائی ہے یہ بالکل بھی اس طرح سے باہر کی طرف نہیں موو کرے گی، بالکل اسٹریٹ رکھیں، اس طرح سے اینٹی کلاک وائز 15 سے 20 بار آپ گھمائیں، 5 سیکنڈ کا ہولڈ دیں، اس کے بعد پھر آپ کلاک وائز اس کو گھمائیں گے۔ یہ ایکسرسائز ناظرین بہت اچھی ہے آپ کے لیگامنٹس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ سیکنڈ ایکسرسائز میں آپ کو گھر میں رہتے ہوئے، کیونکہ خواتین کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کی آپ کے پاس واٹر کین ہے یا آپ کے پاس کوئی کوشن ہے، آپ اس طرح کی چیز لے لیں، اپنے متاثرہ نی جوائنٹ کو اس طرح سے فولڈ کریں، نی جوائنٹ کے بالکل سینٹر میں آپ یہ چیز رکھ کے اس طرح سے آپ اپنی ٹانگ کو پکڑ لیں گے۔ اب آپ نے فوکس یہ رکھنا ہے کہ ہمارے بالکل سینٹر میں درد ہے، لیگامنٹس کمزور ہیں، اب ہم نے اس کو دونوں ہڈیوں کو، ٹیبیل اور فیمر بون کو اسٹریچ دینی ہے اور سینٹر میں جو لیگامنٹ ہے اس کو بھی ہم نے اسٹریچ دینی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اگر انفلیمیشن ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی، اگر اس کے اندر کوئی اسٹفنس ہوگی، اکڑاؤ تناؤ جکڑن ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی اور آپ کا لیگامنٹ مضبوط ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے ناظرین پکڑ کے اپنی ٹانگ کو اندر کی جانب موو کرنا ہے، اندر کی جانب اس کو جب کھینچیں گے تو آپ کا جو لیگامنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اسٹریچ بلڈ ہوگی۔ سم کیسز میں پیشنٹس کو ہلکی پھلکی اس طرح دبانے سے پین بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہلکی پھلکی پین کو بالکل بھی بادر نہیں کرنا، آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے، 15-20 سیکنڈ دبائیں، پھر آہستہ آہستہ ٹانگ کو آپ اسٹریٹ کریں، اس طرح سے رکھیں، پھر آپ دوبارہ سے اس کو اس طرح سے پکڑیں گے اور اس طرح سے 15-20 سیکنڈ آپ اس کو اندر کی جانب پش کر کے رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اندر کی جانب اس طرح سے آپ سکویز کریں، اس کو کھینچیں، تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ ہولڈ دیں، ہولڈ دینے کے بعد دوبارہ سے آپ اس طرح سے ٹانگ کو آرام سے سیدھا کریں گے، 5 سیکنڈ کا ہولڈ دیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ ٹانگ کو اس طرح سے فولڈ کریں گے، اس کو جتنا ہو سکے آپ اندر کی جانب سکویز کریں گے۔ یہ بہت افیکٹو ایکسرسائز ہے، اس سے ہوگا یہ کہ فرسٹ آف آل اگر آپ کا کارٹلیج بھی گھس چکا ہے یا آہستہ آہستہ گھسنا سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کی گروتھ ہو جائے گی، آپ کے لیگامنٹس مضبوط ہو جائیں گے، آپ کی جو پٹیلا ہے، پٹیلا کے پیچھے موجود ٹیشوز جو ہیں ان میں اگر انفلیمیشن ہوگی، سویلنگ ہوگی تو اس کو بھی کم ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے ناظرین دونوں سائڈس پہ آپ نے اس طرح سے کین کو یا اور آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو وہ آپ نے رکھ لینی ہے، اس طرح سے آپ نے اندر کی جانب اس کو پش کرنا ہے۔ تھرڈ ایکسرسائز میں دوبارہ آپ کو اس طرح کوئی واٹر کین چاہیے ہوگی یا آپ کو کوئی موٹا کوئی کشن چاہیے ہوگا، وہ آپ اپنے نی جوائنٹ کے نیچے رکھیں گے، اس طریقے سے ٹانگ بالکل پیلوک جوائنٹ کے اسٹریٹ پوزیشن میں کریں گے، پاؤں اپنے فیس کی جانب اسٹریچ کریں گے، اس کے بعد آپ کی یہ جو پٹیلا ہے، جو چپنی ہے، اس کو آپ سکویز کریں گے، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، اس طرح آپ اس کو سکویز کریں، سکویز کرتے ہوئے آپ نے اپنے جو آپ کی ہیل ہے اس کو آپ نے اوپر کی جانب اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کی یہ جو پٹیلا ہے اس طرح سے آپ نے سکویز کیا ہوا ہے، اس کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، بالکل آپ کی پٹیلا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹریچ ہے، برڈن ہے، اس وقت بہت زیادہ اس کے اندر پاور کریٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح سے 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں، آہستہ آہستہ پٹیلا کو چپنی کو لوز کریں اور پاؤں اپنے کو نیچے رکھیں، پھر 5 سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد پٹیلا کو اس طرح سکویز کریں، چپنی کو اس طرح سے آپ کھینچیں، اپنے پاؤں کو چہرے کی جانب اسٹریچ دیں، 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیں، پھر آپ آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے۔ اس طرح سے ناظرین آپ کریں گے، زور سے آپ اپنی پٹیلا کو جب سکویز کریں گے تو آپ کے پٹیلا کے نیچے موجود جو لیگامنٹ ہیں وہ اور آپ کے آؤٹر اور میڈیل جو لیگامنٹس ہیں ان میں بہت زیادہ پاور بلڈ ہوگی اور یہ مضبوط ہوں گے۔ اس طرح سے ناظرین یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، تقریباً اس کے 3 سیٹ لگائیں، ہر سیٹ میں 10 ریپیٹیشن لگائیں، ہر ریپیٹیشن کی 10 سے 15 سیکنڈ ہی ٹائم ڈیوریشن ہوگی، پہلے ایک ٹانگ میں پھر آپ دوسری ٹانگ میں کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیگامنٹس مضبوط ہوں گے، گھٹنے کی درد کو ختم ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ نے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنا ہے، پیلوک جوائنٹ کی بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں آپ کے نی جوائنٹس ہوں گے، آپ کے پاؤں ہوں گے، اس کے بعد آپ کو اس طرح کا کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوگا
واٹر کین لے لیں, کشن لے لیں, پلو لے لیں. مرد و خواتین گھر میں رہتے ہوئے بآسانی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, بہت زیادہ میڈیکیٹڈ بازار سے چیزیں خریدنے کی, پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح کی واٹر کین لیں گے, واٹر کین لے کے دونوں نی جوائنٹس کے سینٹر میں آپ رکھیں گے. سینٹر میں رکھنے کے بعد اب آپ نے دونوں نی جوائنٹس کو اندر کی جانب سکویز کرنا ہے, زور سے اندر کی جانب آپ نے سکویز کرنا ہے, دبانا ہے, پش کرنا ہے. بوتل کو آپ نے زور لگانا ہے دونوں نی جوائنٹس کی مدد سے. جتنا آپ سے اس ایکسرسائز میں کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے, 15-20 سیکنڈ نہیں. اس کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. جتنا ٹائم آپ زیادہ دیں گے آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے. اندر کی جانب سکویز کریں, زور لگائیں, ہولڈ کر کے رکھیں. جتنا آپ کے اندر کیپیسٹی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق زور لگائیں, ٹائم دیں. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ تھک چکے ہیں, کوارڈسل مسل میں بہت زیادہ اسٹریچ آ چکی ہے, اسٹفنس آ چکی ہے, گراو آ چکا ہے, پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے نی جوائنٹس کو لوز کریں گے, ریلیکس ہوں گے, لمبا سانس بھریں گے. پھر اس کے بعد آپ اندر کی جانب اس طرح سے زور لگائیں. جتنا زور آپ سے لگ سکے اتنا آپ زور لگائیں. اپنے نی جوائنٹس کو, اپنی پٹیلا کو, اپنی چپنی کو اس طرح سے سکویز کریں, زور لگائیں. جیسے ہی آپ سکویز کریں گے آپ دیکھیں گے کوارڈسپ, ہیمسٹرنگ, کاف, شن مسل آپ کے دونوں میڈیل, لیٹرل اور آپ کے جو اندر والا ACL جو آپ کا لیگمنٹ ہے ان کے اندر بہت زیادہ اسٹریچ کریٹ ہوگی اور یہ سارے لیگمنٹس اور مسل جو ہیں مضبوط ہوں گے, خون کی روانگی تیز ہوگی اور آپ کے گھٹنے کے اندر درد جو ہے اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی. اس ایکسرسائز کے بھی آپ نے 3 جو ہے وہ ریپٹیشن لگانے ہیں, 3 سیٹ لگانے ہیں, 10-10 ریپٹیشن لگانے ہیں. ہر ریپٹیشن کی ٹائم ڈیوریشن آپ کے اپنے اسٹیمنا کے مطابق ہوگی. ہماری نیکسٹ ایکسرسائز میں اپنے لیگمنٹس کو اسٹرونگ کرنے کے لیے اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹیں, پاؤں کو اپنے چہرے کی جانب اسٹریچ دیں. اس طرح سے ٹانگ آپ فولڈ کریں گے, فولڈ کرنے کے بعد اوپر آپ لفٹ اپ کریں گے, پھر آپ نیچے کریں گے. اس ایکسرسائز کو آپ کنٹینیوسلی کرتے جائیں گے. اس میں آپ نے ہولڈ نہیں دینا. ہولڈ جن ایکسرسائزز میں دینا تھا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان ایکسرسائز میں آپ نے ہولڈ دینا ہے. اس ایکسرسائز میں کیونکہ آپ نے اپنے لیگامنٹس کو مضبوط کرنا ہے, اس ایکسرسائز کو آپ کنٹینیوسلی اس طریقے کے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں گے. اس طرح سے جب آپ پریکٹس کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ بعض اوقات جو آپ کے نی جوائنٹ کے لیگامنٹس کمزور ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی بڑی وجہ آپ کے کولہے کے گلوٹ مسلز کا کمزور ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اس ایکسرسائز میں آپ کے گلوٹ مسلز, آپ کے کولہے کے مسلز, آپ کی جتنی بھی نسیں ہیں جو کہ شرینک ہونے, سکڑنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی, آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے, آپ کے جوڑ مضبوط ہوں گے اور آپ کے نی جوائنٹ میں الٹیمیٹلی جو ہے درد میں کمی آئے گی. اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے 3 سیٹ اس کے لگانے ہیں. ہر سیٹ میں 10-10 ریپیٹیشن لگا لیں اور ٹائم ڈیوریشن اس کی بھی کوئی اتنی اسپیسیفک نہیں ہے. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اتنے ٹائم میں آپ اس ایکسرسائز کو پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ بہت افیکٹو ایکسرسائز ہے. لاسٹ ایکسرسائز میں آپ بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہوں, پاؤں کو تقریباً 4 سے 5 انگلیاں آپ کھول لیں. 4 سے 5 انگلیاں کھولنے کے بعد اس طریقے سے آپ جاگنگ کریں گے, رننگ کریں گے. اپنے بازوؤں کو اس پوزیشن میں رکھ لیں. اپنے جو آپ کے ہیلز ہیں, آپ کے پاؤں ہیں, آپ نے سطح زمین سے اوپر نہیں اٹھانے. ہلکی سی آپ کی ہیلز آپ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹو پوائنٹس آپ کے زمین پر ہی رہیں گے. جسٹ آپ کے جو نی جوائنٹس ہیں وہی اندر باہر آگے پیچھے کی جانب حرکت دیں گے. اگر آپ کو میں سائڈ پوزیشن سے دکھاؤں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. اس طرح کھڑے ہونا ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنی ٹانگوں کو آگے پیچھے موو کرنا ہے, فرنٹ اور بیک سائڈ پہ موو کرنا ہے. اور کوشش کریں تھوڑا سا اس کو آپ جھٹکا دیں, لائک پیچھے یہ والی ٹانگ جب پیچھے جائے گی اس طرح سے آپ جھٹکا دیں. اس طرح سے جب آپ جھٹکا دیں گے تو آپ کے جو لیگامنٹس ہیں جن کے اندر اسٹفنس ہوگی, بہت زیادہ انفلیمیشن کا مسئلہ ہوگا, سوزش ہوگی. آپ کا جو نی جوائنٹ ہے, نی جوائنٹ کے اندر موجود جو آپ کی چپنی ہے اس کے ارد گرد ٹیشو بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں, ان میں بہت زیادہ طاقت آئے گی اور آپ کی درد کے اندر بہت زیادہ دیکھتے دیکھتے کمی آئے گی. اس ایکسرسائز کے بھی آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں.
ہر سیٹ کے اندر آپ نے 10 ریپٹیشن لگانا ہے. ٹائم کی اس کے اندر بھی ٹائم کی کوئی فکس جو ہے وہ لمیٹیشن نہیں ہے. جتنی آپ بآسانی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کو آپ پریکٹس کیجئے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا سانس لیجئے, ہلکا پھلکا آپ چلنا پھرنا چاہتے ہیں تو چلیں پھریں. اس کے بعد دوبارہ سے اس ایکسرسائز کو آپ پریکٹس کریں. یہ ناظرین ایکسرسائز اس کے 2-3 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کا پیلوک جوائنٹ ہے یہاں سے لے کے شیاٹک نرو جو آپ کے پاؤں تک جاتی ہے, اگر وہ دبی ہوگی اس کو بھی ریلیز ہونے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی. اگر خون کی روانگی صحیح نہیں ہے, نسوں کے اندر خون بھی صحیح طریقے سے سرکولائز ہوگا, اس کی گردش بڑھے گی اور آپ کے گھٹنے کے اندر موجود جتنے بھی لیگامنٹس جو کمزور ہو چکے ہیں وہ مضبوط ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے گھٹنے کی درد دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اگر آپ ڈائٹ پلان فالو کرنا چاہتے ہیں, جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کو فالو کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے گھٹنے کی درد کو نجات حاصل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے ڈائٹ پلان فالو کر سکتے ہیں. کنسلٹیشن کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.